کہ سب سے پہلے ہمارا یہ معمول، آج کل ہمارا زمانہ ایسا بن گیا کہ اگر کسی کو سچی بات کہیں، اگر کسی کو حق کی دعوت دیں تو وہ سامنے سے فوری یہ کہے گا، بھئی تو کیا نیا دین لے کے آیا، تو کیا یہ نئے نئے باتیں کر رہا، نہ ہم آبا و اجداد، نہ ہمارے بابا سے ہمیں سنے، نہ ہمارے دادا سے ہمیں سنے، ہمیں ہمارے بڑے آدمیاں سے نہیں سنے، تم کیا یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ بلکہ اس زمانے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے، اس زمانے میں بھی لوگ کیا کہتے تھے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو وہ دین پر قائم ہیں جو ہمارے باپ داداؤں کا دین تھا۔ یہ سورت بھی پارہ نمبر 2 میں ہے، اور یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تم اس کی اتباع کرو، تو یہ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، یہ کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ غلط کام ہے، ہم یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تو فوری سامنے سے آئے گا بھائی تو کیا نئے باتیں لے کے آ رہا، ہم تو جو ہیں ہمارے بابا یہ کام کرتے ہوئے آئے، ہمارے دادا یہ کام کرتے ہوئے آئے۔ اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے، جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو دین پر ہمارے باپ دادا قائم تھے، تو اللہ کیا فرماتا ہے، ہم سے سوال کر رہا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ سکتے تھے اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے، نہ وہ ہدایت ان کے پاس تھی اور نہ وہ کچھ دین کی سمجھ رکھتے تھے، اس کے بعد بھی تم اس کی پیروی کریں گے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کے باپ دادا کو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شاید ہوگا وہ نہیں سمجھے ہوں گے، شاید وہ ہدایت نہیں پائے ہوں گے، کیا معلوم کہ آپ کے باپ دادا جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی جتنی احادیث ہیں وہ 100% صحیح ہیں، 100% صحیح ہیں، اور قرآن تو صحیح 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 ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ احادیث پر اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی کہیں یہ ضعیف ہے، کوئی کہے یہ مرفوع ہے، کوئی جو بھی کہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر کسی کو کلام کرنے کا کوئی حق نہیں۔ قرآن تو کیا کہتا ہے، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگر تمہارے آبا و اجداد لا يعقلون، عقل نہیں تھی ان کے پاس، سمجھ نہیں تھی، شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور نہ کسی چیز کی ان کے پاس عقل نہیں تھی، وَلَا يَهْتَدُونَ، اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے، اس کے باوجود بھی تم ان کی پیروی کریں گے، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا کے پاس علم ہو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اگر آپ تک کوئی نئی بات پہنچی، اگر آپ تک کوئی ایسی بات پہنچی جو صحیح ہو، جو قرآن و حدیث اس کی گواہی دے رہے ہیں، تو آپ اس کو فوراً مان لیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرے باپ دادا کر رہے تھے میں بھی کرنا ہے۔ جب تمہارا انتقال ہو جائے گا، قبر میں تمہارے باپ دادا سے نہیں پوچھے جاؤ گے کہ بھائی تم کس کے بیٹے ہو، تم کس کے پوترے ہو، تم کس کے نسب سے آتے ہو، تمہارا خاندان کیا ہے، یہ ہرگز نہیں پوچھا جائے گا۔ اسلام آیا ہی کیوں؟ اس لیے کہ خاندانوں کا اس زمانے میں بھی اسی طریقے سے تھا کہ جس کا بڑا خاندان ہو وہی سرداری کرے گا۔ یہ جو ہے سرداری کو ختم کرنے کے لیے، یہ فخر کو ختم کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور پھر کیا فرمایا، المسلم اخو المسلم، تم میں مسلمان کا بھائی ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہم قبر میں جائیں گے، ہمارے بارے میں نہ ہم سے اپنے آبا و اجداد کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، ہم سے ہمارے آبا و اجداد کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ سوال کیا جائے گا تو تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا۔ تو آپ اپنا خود دیکھیں، اپنے باپ داداؤں کو چھوڑیں۔ اگر آپ کے باپ دادا گمراہ تھے، اگر آپ کے باپ داداؤں نے گمراہی کا راستہ اپنایا تھا، اپنی زندگی کو شرک و بدعات میں لگایا تھا، کیا اس کے باوجود بھی تم اپنے باپ داداؤں کی پیروی کریں گے؟ اگر تم ان کی پیروی کریں گے اس حال میں کہ وہ گمراہ تھے، اس حال میں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں گمراہی کا راستہ اپنایا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے شرک و بدعات سے وہ اپنی زندگی گزار کر گئے، اسی شرک و بدعات کو، اسی ناجائز چیزوں کو اگر تم آ کے لے کر بڑھیں گے تو یقیناً وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور تم بھی جہنم میں جائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز سے بچائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ مَأْوَاهُ النَّارِ، جنت حرام ہے اس پر جس نے اپنی زندگی میں شرک کیا، جس نے اپنی زندگی میں شرک کیا جنت اس پر حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارِ، اور جہنم کی آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم کی آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ مسلمانوں اس سے بچیں، اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑیں۔ حضور کے زمانے میں بھی لوگ وہی کہتے تھے، لیکن جو یہ نہیں کہیں وہ اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف انہوں نے اپنی زندگی کو موڑ لیا، سیدھی راہ ان کو ملی، ہدایت ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دیں، اللہ اکبر، اللہ جسے ہدایت دیں وہ ہدایت یافتہ ہے، اور اللہ جسے ہدایت نہ دے دنیا میں اس سے جو ہے بدتر انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہیں تو بے شک وہی لوگ خسارے میں ہیں، وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس سے بچیں مسلمانوں، یہ ہمارے اندر بہت بڑی بیماری ہے۔ اپنے باپ داداؤں کے دین کو نہ دیکھیں، اس دین کو دیکھیں جس دین پر میرا اور آپ کا نبی امام اعظم سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قائم تھے، اس دین کو ہمیں دیکھنا ہے۔